ایسی چیز تھی جس پہ نبوت ہی کی نگاہ جا سکتی تھی، وگرنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے انسان بھی وہ کہتے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آخر کس بنیاد پہ ہم اتنی دب کے صلح کر رہے ہیں کہ 10 سال ہم لڑیں گے ہی نہیں، اور ان میں سے جو بھی مسلمان مدینہ منورہ آ جائے ہم واپس کر دیں، اور جو وہاں سے مرتد کوئی ہو کے آ جائے ادھر تو یہ واپس ہی نہ کریں۔ یہ کیسی شرائط ہیں؟ ہم کیوں دب کے اتنی صلح کر رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ جو دن تھا جو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بولا تھا سم تو سومن، میں نے کتنے ہی روزے رکھے ہیں اس کے کفارے میں، وہ عمل تو عملاً، اور کتنی ہی نیکیاں کی ہیں اس کفارے میں، اور کتنے ہی غلاموں کو آزاد کیا ہے کہ وہ ایک دن جو ان کے مقابلے میں ان کے سامنے میں بول پڑا تھا خدا میری اس حرکت کو معاف فرما دے۔ یہ فتح الباری میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے بخاری کی شرح میں نقل کیا۔ اب جب حدیبیہ کا معاہدہ ہو گیا تو مدینہ منورہ میں یہودیوں کے لیے مصیبت پڑ گئی کہ وہ تو جو سارے کا سارا پلان تھا وہ بیڑا غرق ہو گیا، وگرنہ یہ دونوں قوتیں مل کے مدینہ منورہ میں مسلمانوں کو تباہ کر دیتی۔ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے مبسوط میں یہ واقعہ لکھا ہے اور کچھ تفصیل بھی لکھی ہے۔ اللہ نے کہا یہ یہودی اگر تمہارے مقابلے میں آئیں گے بالکل نہیں ٹھہر سکیں گے، ثم لا ینصرون، پھر ان کی مدد بھی نہیں ہو سکے گی۔ یعنی یہ جو اندازہ کیے بیٹھے ہیں نا کہ مشرکین مکہ ان کی مدد کر دیں گے، وہ مدد بھی نہیں ان کو مل سکے گی۔ ضربت علیہم الذلہ، اللہ نے ذلت چپکا دی ہے ان کے ساتھ، اینما ثقفوا، یہ یہاں کہیں بھی رہیں دنیا میں ذلت ان کا مقدر ہوئی۔ الا بحبل من اللہ، ہاں مگر یہ کہ اللہ ہی انہیں چھوٹ دے دے یہودیوں کو تو پھر یہ ذلیل نہیں ہوں گے۔ یا ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے، اور ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ ان یہودیوں میں سے اللہ بحبل من اللہ، اللہ نے جنہیں رسی دے دی ہے یعنی اجازت دے دی ہے کہ وہ رہیں، وہ ذلیل نہیں ہوں گے، یعنی ان کے بچے، ان کی عورتیں، ان کے وہ لوگ جو عبادت گاہوں میں بیٹھے رہتے ہیں اور خدا کی عبادت کرتے رہتے ہیں ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، یا لوگوں میں سے کوئی گروہ انہیں پناہ دے دے یہودیوں کو تو اس صورت میں انہیں عزت مل سکتی ہے، وگرنہ ذلت ہوگی ان کے ساتھ۔ دو ہی صورتیں ہیں، یا تو اللہ انہیں ڈھیل دے دے، اور یا یہ کہ کوئی اور انسانوں کا گروہ انہیں اپنے انڈر لے لے، اپنی پناہ میں لے۔ اسی لیے قدیم مفسرین کو بھی آپ دیکھیں تو وہ اس آیت پر کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہودیوں کو کوئی بھی ملک اگر پناہ دے دے گا تو وہاں یہ عزت سے چند دن زندگی کے گزار سکتے ہیں، وگرنہ خدا نے کہا ہے کہ جہاں بھی جائیں گے ذلیل ہوں گے۔ یہ آیت پہلے پارے میں گزر گئی اور وہاں زیادہ تشریح ہو گئی تھی۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور یہ لوگ گھر گئے، شکار ہو گئے ہیں اللہ کے غصے کا، اللہ کے غضب کا۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور مسکنت چپکا دی گئی ہے ان پہ، تباہی جو ہے مسکنت کی ذلت جو ہے وہ ان کے ساتھ چپکا دی گئی، لگا دی گئی ان کے سر پہ، ضربت پھینک دی گئی۔ ذالک بانہم، اور اس کی وجہ یہ ہے، یہی پہلے پارے میں آیت گزری تھی نا، ذالک بانہم، اس کی وجہ یہ ہے کہ کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اللہ کی آیات کا کفر کرتے رہے ہیں، ایک وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور انبیاء علیہ السلام کو قتل کرتے رہے ہیں بغیر کسی وجہ کے۔ یعنی کوئی ان سے پوچھے کہ تم نبیوں کو کیوں قتل کر رہے تھے، خود ان کے پاس کوئی دلیل نہیں کہ کیوں قتل کر رہے تھے۔ ذالک، اور یہ اس وجہ سے ہوا ہے بما عصوا، انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، وکانوا یعتدون، اور بار بار نافرمانی کرتے رہے، حد سے بڑھ گئے تھے ان نافرمانیوں۔ قانون کا جو لفظ ہے، قانون کا جو لفظ ہے 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں لائیں، کانوا یکفرون، کانوا یعتدون۔ اور کانا کا لفظ جب ماضی پر آتا ہے نا، کانا کا لفظ جب آتا ہے تو اس کا مطلب ہے دائمی طور پہ، کنٹینیوسلی، استمرار کے معنی دیتا ہے۔ استمرار کا مطلب یہ ہوتا ہے جسے آپ کہیں کہ ٹرین گزری، اور آپ کہتے ہیں ٹرین گزرتی رہی، مطلب جب تک یہ واقعہ ہوتا رہا اس سارے عرصے کے دوران کنٹینیوسلی کوئی چیز جو مسلسل ہو، تو کانوا یکفرون، یہ مسلسل خدا کی نافرمانی کرتے رہے۔ کانوا یعتدون،
حد سے بار بار بڑھتے رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو حرکتیں تھیں ان کا حال اور ان کا قومی مزاج بن گیا تھا. یہ قوم ہی ایسی ہو گئی تھی یہودیوں کی کہ انبیاء علیہ السلام کو قتل کرنا اور خدا کی نافرمانی کرنا. لیسو سوا. دیکھا ہے، یہ ہے انصاف کی بات، عدل کی بات. قرآن نہیں جانے دیتا، اللہ کسی کے معاملے میں اس چیز کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتا. لیسو سوا. اور یہ سب کے سب یہودی برابر نہیں ہیں، یہ سب برابر نہیں ہیں. من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے امتن، ایک گروہ ہے، قائمتن، جو کھڑے رہتے ہیں اللہ کے حضور میں، لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، خدا کی عبادت کرتے ہیں. قائمتن، کھڑے رہتے ہیں. ایک یتلون آیات اللہ، تلاوت کرتے ہیں اللہ کی آیات کی اور خدا کی کتاب پڑھتے رہتے ہیں. آنا اللیل، رات گئے تک خدا کی یاد کرتے رہتے ہیں. وہم یسجدون، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ سجدے کرتے ہیں. اللہ تعالی نے ان یہودیوں کی تعریف فرمائی اور فرمایا یہ سب لوگ برابر نہیں. ان میں جو لوگ ایمان لے آئے ہیں، حضرت عبداللہ ابن سلام، وہ پہلے آیا نا ان کا تذکرہ کہ ان میں کچھ لوگ مومن ہیں، یہ ان کی بات ہے. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ تھے، ثعلبہ ابن سعید رضی اللہ عنہ تھے، اسید ابن سعید رضی اللہ عنہ تھے، اسد ابن عبید تھے رضی اللہ عنہ. یہ بڑے بڑے یہودیوں کے سردار تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے. حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ منورہ میں فلاں 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 یہودی ہیں، یہ 10 آدمی اگر مجھے مان جائے نا کہ میں خدا کا رسول ہوں، کوئی آدمی کافر نہیں رہے گا یہودیوں میں سے مدینہ منورہ. اور پتہ انہیں تھا. اللہ نے ان کی 4 خوبیاں بیان کی. اللہ نے فرمایا امتن قائمتن. ایک بات تو یہ ہے کہ یہ کھڑے رہتے ہیں خدا کے حضور میں. یتلون آیات اللہ، اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں. 2 آنا اللیل، رات گئے تک تلاوت کرتے ہیں. 3 وہم یسجدون، اور اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. یہ 4 خوبیاں ایسی اللہ نے گنوائی ہیں جو اس امت کو بھی حکم ہے کہ تم یوں کرو اور اللہ کے ساتھ ایسا تعلق رکھو. پہلی بات یہ کہی کہ امتن قائمتن، یہ خدا کے حضور میں کھڑے ہونا. قیام ہے نماز کا، لمبی نمازیں پڑھنا، لمبا قیام کرنا. اور اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ آپ کھڑے رہیے، اللہ کے حضور میں دیر تک نماز پڑھیے. اور ایک تفسیر جس کی طرف اکثر مفسرین گئے ہیں وہ یہ ہے کہ امتن قائمتن ایسا گروہ ہے جو سیدھی راہ پر ہے، صحیح راہ پر چل رہے ہیں. جو ایمان لے آئے ہیں وہ صحیح راہ پر چل رہے ہیں. یتلون آیات اللہ، وہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، کثرت سے خدا کی آیات کو پڑھتے ہیں. یہ اس قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرتے ہیں. آپ اسی چیز کو دیکھیے 29ویں پارے میں سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے. تیسواں پارہ ہے اور سورہ دہر 76 نمبر ہے سورہ. اور آیت نمبر ہے 23. 29واں پارہ سورہ دہر 76 اور آیت نمبر 23. ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، اور بلا شک و شبہ ہم نے نازل کیا ہے آپ کے اوپر اس قرآن کو. اور قرآن نازل بھی کیسے کیا ہے؟ تنزیلا، آہستہ آہستہ اتارا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے، سہج سہج. فاصبر لحکم ربک، اور آپ کیا کیجئے؟ اپنے پروردگار کے حکم کے لیے آپ دیکھتے رہیے کہ اللہ کا جو حکم نازل ہوتا ہے اس کی اطاعت کرنی ہے. ولا تطع منهم آثما او کفورا، اور مت مانیے کسی گناہگار کا اور ناشکرے کا کوئی بھی کہا، ان کی اطاعت نہیں کرنی. یہ ہے آگے حکم. واذکر اسم ربک، اور اپنے پروردگار کا نام لیں، اللہ کو یاد کیجئے، بکرتم و اصیلا،
صبح اور شام اللہ کو یاد کرو. یہ حکم ہمیں بھی اللہ نے دی. اللہ نے کہا ہے صبح شام اللہ کو یاد کرتے رہو. وَمِنَ اللَّيْلِ اور رات جو آ جائے فَاسْجُدْ لَهُ سجدے کر اس کو. وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ رات گئے تک سجدے کرتے رہو اللہ کو. رات جب چھا جائے تو بھی اللہ کو سجدے کرتے رہو. وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا اور اس کی پاکیزگی کا بیان کرتے رہے. کب تک؟ لیلاً طویلا بڑی رات تک. رات کا بڑا حصہ آ جائے اس وقت تک اللہ کی تسبیح، اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد کرتا ہے. اصل کام کرنے کا اس سے پتا چلتا ہے زندگی بھر اللہ کو یاد ہی کرنا ہے. اللہ نے کہا ہے دن رات بس مجھے یاد کرتے رہو. اور پھر اس میں سے جو ضروریات زندگی ہیں اس کو پورا کرو، مگر اصل مقصد اللہ کو یاد کرنا ہے. اس لیے ارشاد فرمایا ہے کہ دیکھیے وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا اور پھر اللہ کو یاد کرتے رہو رات گئے تک، دیر تک خدا کو یاد کرو. کیونکہ اللہ تعالی نے یہ حکم، یہ ساری چیزیں یہاں پہ دی ہیں تو ہمیں بتایا ہے. پہلے اس سے یہی چیز یہودیوں کے بارے میں یہاں آئی ہے کہ امتن قائمتن، یہ ایک ایسا گروہ ہے جو سیدھی راہ پر چل رہے ہیں. یتلون آیات اللہ، اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں. آناء اللیل رات گئے تک اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت میں مصروف رہتے ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پاک کا رات کو پڑھنا، خاص طور پہ تہجد کو پڑھنا، اس کی بڑی افضلیت ہے. اگر یہودیوں نے یہ کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے تو اللہ نے ان کی تعریف کی ہے. خود مسلمان جو کرتے ہوں گے وہ کتنی اچھی چیز ہوگی. اسی لیے حدیث میں ایک جگہ آیا ہے کہ حضرت اسید رضی اللہ عنہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے اور قرآن پاک پڑھ رہے تھے اور ان کا بیٹا یحییٰ، ان کے پاس چھوٹا بچہ تھا، سو رہا تھا اور گھوڑا جو تھا وہ اپنی جگہ پہ اچھلنے لگا. انہوں نے تلاوت روکی اور اس ڈر سے کہ کہیں یہ بچے کے سر پہ اپنا پاؤں نہ دے دے انہوں نے بچے کو اٹھا لیا. پھر تلاوت کرنے لگے، پھر گھوڑا اچھلنے لگا. پھر ایسے ہی ہوا تو انہوں نے تلاوت بند کر دی. نماز کا وقت غالباً آ گیا تو اٹھے جب تو ایسے ہی ان کے اوپر آسمان کی طرف نگاہ گئی تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بادل ہے اور بادل میں جیسے کسی نے چراغ رکھے ہوئے ہیں. تو یہ بات انہوں نے فجر کے بعد آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی کہ میں نے یوں دیکھا ہے اور مجھے یحییٰ کا ڈر لگا تو میں نے اسے اٹھایا اور پھر میری نگاہ گئی تو یوں تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرا یبن حزیر، حزیر کے بیٹے کاش تو پڑھتا رہتا، کاش تو پڑھتا رہتا. اور ارشاد فرمایا وہ تیرا پڑھنا فرشتے اس کو سننے آئے تھے اور وہ جو تم بادل میں دیکھ رہے تھے چراغ وہ اللہ کے فرشتے تھے. اور اگر ابن حزیر تو پڑھتا رہتا تو اتنے فرشتے آ جاتے کہ صبح مدینہ منورہ میں بچے بھی دیکھ لیتے کہ فرشتہ کس کو کہتے ہیں. وہ تو اتنے نازل ہو رہے تھے. گھوڑا اس وجہ سے وہ گھبرا گیا. یہ چیز ہے کہ آناء اللیل رات گئے تک اللہ کی کتاب کو پڑھنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تہجد کے وقت میں جو قرات ہے نا یہ بہت ہی عجیب چیز ہے. اسی لیے سورہ مزمل میں اللہ نے فرمایا کہ وہ اقوام قیلا ان ناشئۃ اللیل اور رات کو اٹھ کے نماز پڑھنا ہے یا اشد وطن، اس سے نفس کچلا جاتا ہے. اسی لیے صوفیہ تزکیہ نفس میں تہجد کی نماز کو بڑی اہمیت دیتے ہیں کیونکہ اللہ نے کہا ہے جس نفس کو تم نے پاک کرنا ہے نا اس کا تمہیں آسان نسخہ بتاتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ یہ اشد وطن، نفس کچلا جاتا ہے رات کو اٹھتے ہوئے، نیند چھوڑنی پڑتی ہے اور پھر بالکل تنہائی ہوتی ہے. اسی لیے فرمایا واقوام قیلا اور سب سے زیادہ صحیح بات اس زبان سے نکلتی ہے کیونکہ کوئی ریاکاری تو کر نہیں سکتا. کس کو دکھانا ہے کہ میں کیوں اٹھا ہوں؟ تو اللہ کے سامنے پھر عقل مند آدمی کہتا ہے جب اٹھا ہی ہوں تو خدا سے صحیح طرح مانگنا چاہیے نا. اللہ نے فرمایا یہ اشد وطن اور اس سے نفس کچلا جاتا ہے.
اس لیے یہاں فرمایا ہے کہ آیات اللہ آناء اللیل، اور وہ اللہ کی رات گئے تک عبادت میں یعنی اللہ کے لیے تلاوت کرتے رہتے ہیں، ہم یسجدون، اور وہ سجدے کرتے ہیں خدا کو۔ سجدوں کا مطلب یہ ہے کہ یا تو یہ کہ وہ واقعی سجدے کرتے ہیں، لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، اور یا یہ کہ اللہ کے سامنے شکر کے طور پر سجدے میں پڑے رہتے ہیں۔ یہ جتنی بھی دعائیں ہیں نا سجدے میں مانگنی چاہیے۔ سجدے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاجتہدوا فی الدعاء، سجدے میں کوشش کیا کرو دعا مانگنے کی، اور آپ نے فرمایا یہ سجدے اسی لائق ہیں، یہ ان کی اہمیت ہے، یہ اس شان کے ہیں کہ ان میں دعا مانگی ہوئی قبول ہوتی۔ اور ہمارے یہاں لوگوں نے بالکل چھوڑ دیا ہے سجدے میں دعا مانگنی۔ قرآن و حدیث میں جتنی دعائیں آئی ہیں جب سجدہ کرے اللہ سے مانگنا چاہیے۔ وہ جگہ جہاں پر آدمی اپنا پاؤں رکھتا ہے مٹی، کس نے اسے کہا ہے کہ اپنا سر رکھ دے اور ماتھا ٹیک دے؟ اللہ ہی تو ہے، اسی کے لیے تو ٹکتا ہے، اور کیا؟ وگرنہ یہاں پاؤں رکھنا ہے تو جہاں پاؤں رکھتا ہے وہاں کوئی سر بھی رکھتا ہے؟ تو جب سر رکھتا ہے نا اس مٹی پہ، اس جگہ پہ جہاں پاؤں کی جگہ پہ، تو اللہ کو پھر حقیقتاً اپنے بندے کی عبدیت اور ان چیزوں اس کو وہ دیکھتا ہے اور کہتا ہے یہ صحیح میرا بندہ ہے، سب طرح سے جھک گیا ہے میرے سامنے، تو اس مقام پہ اللہ سے نہ مانگے تو پھر کیا کرے؟ اس لیے سجدوں میں دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ایسے ہیں ہم یسجدون، اور وہ سجدے کرتے ہیں، یؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، یہ ان کی ایک اور خوبی ہے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، ویامرون بالمعروف، اور نیکی کے کام حکم کرتے ہیں، کس کا؟ نیکی کے کاموں کا، وینہون عن المنکر، اور یہ ایسے ہیں کہ منکر برائی کے کاموں سے روکتے ہیں، ویسارعون فی الخیرات، اور نیکی کے کاموں پر دوڑ پڑتے ہیں، انہیں جہاں نظر آتا ہے کہ یہ نیکی کا کام ہے دوڑ پڑتے ہیں کہ نیکی کے کام میں ہمارا بھی حصہ ہو جائے۔ آدمی جتنے نیکی کے کام ہیں نا ان سب میں اپنا اکاؤنٹ کھلواتا ہی رہے، تھوڑا تھوڑا کر کے بھی ہر جگہ نیکی کرتا رہے، اور نیکی کر کے بھول جاتا ہے تو بس پھر ایسے بھی ہو جاتا ہے نا کہ آدمی کے 10 15 20 اکاؤنٹ ہوں، سرمایہ دار لوگ کھلوا لیتے ہیں، تو پھر جب پیسے کی ضرورت پیش آتی ہے تو پھر سوچتا ہے، پھر کہتا ہے دیکھو کہیں سے نکل ہی آئیں شاید پیسے، پھر کہیں سے نکل ہی آتے ہیں، بڑا خوش ہوتا ہے کہ چلو یہ تو یاد ہی نہیں رہا تھا۔ اسی طرح جب نیکی کے اکاؤنٹ کھلواتا رہے گا، نماز بھی پڑھ لی، روزے بھی کچھ رکھ لیے، اسی طرح کسی کی ساتھ بھلائی بھی کر دی، کسی کے کام آ گیا اچھی سفارش کر دی، کسی کا رشتہ کرا دیا، کسی یتیم بچے کی پرورش ہو گئی، کسی کی تعلیم ہو گئی، کسی کی تربیت، کسی کی شفا، راستہ بنوا دیا، پل بنوا دیا، کنواں کھدوا دیا، جتنے نیکی کے کام ہیں ہر ایک میں حصہ ڈالتا رہے آدمی، کیا پتا اللہ کو کیا چیز پسند آ جائے، کس چیز پہ بخشش ہو جائے، کس چیز پہ معافی، کس چیز پہ خوشی نصیب ہو جائے۔ اس لیے فرمایا ہے کہ ان لوگوں کو دیکھو یہ جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے، یسارعون فی الخیرات واولئک من الصالحین، اور یہ لوگ جو ہیں وہ صالح ہیں، وما یفعلوا من خیر، اور کوئی بھی آدمی وما یفعلوا، کوئی بھی جو کریں گے، یفعلوا کریں گے جو بھی، من خیر کوئی بھی نیکی کا کام کرے گا، فلن یکفروا، ہرگز محروم نہیں کریں گے، یکفروا کا مطلب محروم نہیں کریں گے، اس ثواب سے، کوئی بھی آدمی جو نیکی کا کام کرے ہم اس کے ثواب سے اسے محروم نہیں کریں گے، واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ خوب جانتا ہے ان لوگوں کو جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ جی میں بتاتا ہوں، یہ ساری چیزیں جو یہاں تک گنی ہیں، اب آپ دیکھیے یہاں پہ آ کر یہ آیات مکمل ہوتی ہیں، 113، 14 اور 15 3 آیات میں فرمایا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہا کہ یتلون آیات اللہ امت قائمت، امت ہے سیدھی راہ پر ایک، یتلون آیات اللہ، اللہ کی آیات پڑھتے ہیں 2، آناء اللیل، رات کے وقت پڑھتے ہیں۔ اس پہ ایک بات اب خیال میں آئی کہ وقت بدلنے سے حکم بدل جاتا ہے، دن کو آیات پڑھے اس کا ثواب الگ ہے، رات کو پڑھے اس کا ثواب الگ ہے، دونوں چیزوں میں فرق کیا ہے۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ تم میں سے جو آدمی قرآن پاک کی تلاوت پوری کر لیتا ہے، یعنی آخری سورت تک اسے پڑھ لیتا ہے، ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد حالت کے بدلنے تک اللہ کے فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں. یہ حدیث میں آیا. فقہا نے اس حدیث پر بحث کی ہے اور وہ کہتے ہیں حالت کے بدلنے سے کیا مراد ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ حالت کے بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر صبح کے وقت تلاوت پوری کی تو شام تک اللہ کے فرشتے دعا مانگتے رہتے ہیں اس کی مغفرت کی، اور شام کو پوری کی تو صبح تک. اور اسی سے حنفی فقہا نے، اور خاص طور پہ فتاوی تاتارخانیہ میں، یہ آپ کی جو وزیر اعظم گزری ہے نا اندرا گاندھی، یہ اس کی بہت بڑی خوبی تھی، اس نے اس فتاوی کو چھپایا تھا. یہ کتاب نایاب ہو گئی تھی ایک طرح سے، اس نے حکم دیا کہ مسلمانوں کی اس کتاب کو چھپایا جائے. فتاوی تاتارخانیہ میں لکھا ہے کہ چاہیے کہ قرآن پاک کی تلاوت اور قرآن کا پورا کرنا گرمیوں کے دن صبح فجر کے بعد ہو، کیونکہ دن لمبا ہوتا ہے نا، تو سارا دن اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہیں گے. اور سردیوں کے دن، سردیوں کا موسم آ جائے تو مغرب کے بعد ہو تاکہ فجر تک رات پوری طویل ہو جاتی ہے، اللہ کے فرشتے اس کی دعا کرتے. تو رات اور دن کا فرق پڑ جاتا ہے. رات کی عبادت اللہ نے اسے ترجیح دی ہے کیونکہ انسان کا دل لگ جاتا ہے، دل جمی ہوتی ہے، ریاکاری سے دور ہوتی ہے، اطمینان سے اللہ کو یاد کرتا ہے. اس لیے فرمایا ہے کہ ایک بات تو امت ہے وہ صحیح جو اپنے طریقے پہ قائم، دوسرے اللہ کی آیات، تیسرے رات کے وقت وہ پڑھتے ہیں. ہم یسجدون، چوتھے یہ کہ وہ سجدے کرتے ہیں، پانچویں اللہ پر ایمان لائے، چھٹے آخرت پر، ساتویں امر بالمعروف، آٹھویں نہی عن المنکر، اور نویں بات یہ فرمائی کہ وہ یسارعون فی الخیرات، نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں. وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہ لوگ جو ہیں صالح ہیں. 9 صفات اللہ نے گنوائی ہیں یہاں پر ان لوگوں کی جو لوگ یہودیت میں تھے اور اسلام انہوں نے قبول کر لیا، ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی. کیونکہ سب سے پہلی بات کی نا لیسو سوا، یہ سارے برابر نہیں ہیں. اچھا ان میں کچھ دوسرا گروہ بھی ہے، اس دوسرے گروہ کا ذکر آگے کرتے ہیں کہ وہ کون ہے. اور یہی چیزیں اگر مسلمان کریں گے تو انہیں بھی ثواب ہے، لیکن یہودیوں کو زیادہ ثواب ہے. عیسائی کریں گے انہیں زیادہ ثواب ہے ہماری نسبت، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی آدمی جو اس اسلام میں داخل ہونے سے پہلے کسی ایسے مذہب میں تھا جس میں ان کی کتاب بھی تھی اور نبی بھی تھا، تو اگر وہ اس کو مانتا تھا، اس کتاب اور نبی کی تصدیق کرتا تھا، جب اسلام قبول کرے گا تو میری تصدیق کرے گا اور میری کتاب کو مانے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اسے عام مسلمانوں کی نسبت دوہرا اجر دے گا. یہ بہت بڑی چیز ہے جو ان غیر مسلموں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دوہرا اجر ملے گا، تو انہیں ثواب زیادہ ملا کیونکہ مذہب پر قائم تھے نا. تو مذہب کو چھوڑ کر پھر اس پہ آنا، دوسرے مذہب کو اختیار کرنا، یہ بڑا کٹھن مرحلہ ہے. ایک تو یہ کہ کسی کو خدائی کا پتہ نہیں، کسی کو کوئی دین مذہب ہی نہیں، تو اسے جس نے چاہ کیچ کر لیا. ایک یہ ہے کہ اپنے مذہب پہ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کرتا تھا، کتاب کو مانتا تھا. اب آپ اسے کہتے ہیں کہ ایک اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مانو اور تصدیق کرو. یہ جو وہ قربانی دیتا ہے نا اور سوچ سمجھ کے اس دین کو اختیار کرتا ہے، اس کے لیے بڑا کریڈٹ ہے. وما یفعلوا من خیر، اور کوئی بھی اچھائی کا کام تم کرو گے فلن یکفروہ، جو وہ کریں گے اللہ اس کے اجر سے محروم نہیں کرے گا. واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ کو خوب خبر ہے ان لوگوں کی جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، خدا جانتا ہے انہیں. یہ تو ایک جماعت ہو گئی. دوسرے کون ہیں؟ ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا. لن تغنی عنہم اموالہم، ان کے اموال ان کے کام نہیں آئیں گے. قیامت میں وہ یہ چاہیں کہ مال دے کے، پیسے دے کے خدا کے عذاب سے چھٹ جائیں، یہ نہیں ہوگا. ولا، اور نہ ہی اولادہم، ان کی اولاد ان کے کام آئے گی. ایک بات رہ گئی بھائی، وہ یہ کہنی تھی، اس آیت کی تفسیر میں تو نہیں ہے، لیکن یہ جو آگے 10 راتیں آ رہی ہیں نا، 1 ذی الحج سے 10 ذی الحج تک، ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح احادیث میں آیا، آپ نے فرمایا ان 9 دنوں میں ہر ایک دن کا روزہ 1 سال کے نفلی روزوں کے برابر ہے.
اور آپ نے فرمایا 9 ذی الحج کا روزہ سنتن قبلہ و سنتن بعدہ، تمہاری زندگی کے 1 سال کے پچھلے اور 1 سال جو آئندہ زندگی میں آنے والا ہے، ان دونوں سالوں کے گناہوں کو معاف کرا دیتا. یہ دنوں کے متعلق کا، اور راتوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے ہر رات کی عبادت لیلۃ القدر کے برابر ہے. سمجھے؟ جتنی احادیث لیلۃ القدر کے بارے میں آئی ہیں نا، اسی وزن کی حدیثیں یہ بھی ہیں. یعنی جیسے راوی وہ ہیں ویسے ہی راوی یہ ہیں کہ یہ 10 راتیں ایک لیلۃ القدر کے لیے اعتکاف میں بیٹھتے ہیں. 21، 23، 25، 27، 29 کو جاتے ہیں نا مسجد میں کہ شاید آج لیلۃ القدر ہو، تو وہ جو 9 وہ جو اتنی 21، 23، 25، 27، 29 5 میں سے ایک رات آنی ہے، اس کے لیے اتنی محنت. اور جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ بھئی ان میں سے ہر ایک کی عبادت لیلۃ القدر کے برابر ہے، اس میں کیوں نہیں خدا کی عبادت کرتے؟ یہ سوچنے کی بات. اس لیے یہ جو تھوڑا سا شیڈول تو خیر چینج کر لیں گے انشاءاللہ. کل تو اب تک کا تو آخری بیان ہوگا، پھر اس کے بعد 9 سے جو شروع کریں گے تو کوشش یہی ہے کہ 11 سے پہلے پورا کر لیں گے. لیکن ذی الحج جب شروع ہو جائے گا تو اس میں خیال ہے 1 گھنٹہ ہم اس چیز کو بڑھا دیں گے 10 دن کے لیے، تاکہ اللہ کے ہاں وہ بھی عبادت میں شمار ہو جائے. اللہ نے کہا وہ رات گئے تک خدا کی کتاب کو پڑھتے ہیں، تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ یہی قبول کر لے کہ 1 گھنٹہ اس میں بڑھا دیں گے. پہلے تو رکھ لیں گے 11 سے پہلے، اور پھر جب وہ راتیں آئیں گی تو پھر 11 کے بعد بھی 11 سے 12 سمجھ لیجئے 1 گھنٹہ اس میں بڑھا لیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن لوگوں نے کفر کیا لن تغنی عنہم اموالہم، ان کی مال ان کے قطعاً کام نہیں آئیں گے. ایک ولا اولادہم، اور نہ ان کی اولاد کام آئے گی. یہ جو تصور ہے سارے مشرکین میں تھا کہ اولاد کام آ جائے گی، اسی لیے یہودیوں میں بھی تھا، حتیٰ کہ ہندوستان میں ہندوؤں میں بھی تھا. پتر سمجھتے ہیں بیٹا نا، یہ کہاں سے نکلا ہے لفظ؟ سنسکرت کا ہے نا. پت اصل میں کہتے ہیں دوزخ کو، جہنم کو، اور پتر کا مطلب جو دوزخ سے چھڑا لے، جو جہنم سے نکال لے گا. اللہ نے کہا فلا اولادہم، کوئی اولاد کام نہیں آئے گی. کہاں سے؟ جہنم سے نکال لے گا. من اللہ شیئا، اللہ کے مقابلے میں ذرہ برابر کام نہیں آئیں گی. زیادہ کام آنا تو چھوڑو، ذرہ برابر بھی. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ کیا ہیں؟ جہنم میں جلنے والے ہیں. ہم فیہا خالدون، اللہ کے ہاں یہ جہنم میں جب پہنچیں گے تو ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اس میں یہ جو فرمایا نا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی ہیں جہنم والے. اس کا مطلب ہے جہنم کافروں کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے نہیں. اصل میں تو ان کے لیے ہی بنائی گئی ہے سزا کے طور پہ، اور مسلمان جتنا بھی گناہ گار ہو اس کی صفائی کے لیے ہے، اور اس کے بعد اس کی نجات ہو جائے گی. مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا، اور لوگوں مثال تمہیں دیں جو کچھ کے خرچ کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں. ما ينفقون، جو کچھ کے، یہ جو ما ہے نا لفظ کئی جگہ پہ نفی کے لیے آتا ہے اور کئی جگہ پہ آتا ہے ایوری تھنگ، جو کچھ کے، تمام چیزیں. مثل ما ينفقون، ہر وہ چیز جو یہ خرچ کرتے ہیں فی هذه الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگانی میں. کمثل، اس کی مثال سمجھو. کافر جو چیز اللہ کی راہ میں اس دنیا میں خرچ کرتا ہے ایسے ہے کمثل ریح، جیسے کہ ہوا چلی. فیہا سر، اور اس میں شدید سردی تھی. پالا تھا، پالا سمجھتے ہیں؟ کپ، پیالہ، تھوڑا سا. پالا سردی، کورا جم جاتا ہے نا جس ہوا کے چلنے سے. سردی میں نمی اتنی ہوتی ہے کہ آدمی تھوڑی دیر بھی اگر ٹھہرا رہے تو جیسے کوئی چیز جم جاتی ہے. کلفی جم جاتی ہے جسے کہتے ہیں حقیقت میں فاسٹ. ہاں، وہ چیزیں جمنی شروع ہو جاتی ہیں. فیہا سر، اس میں شدید سردی تھی، ایسی سردی کہ اس میں برف جم جائے. اصابت، وہ پڑی ہے ہوا، حرث قوم، اس قوم کی کھیتی پر، ظلموا انفسہم، جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا.
فَأَهْلَكَتْهُ، اور اس ہوا نے ہلاک کر دیا اس کھیتی کو۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور ہوتے ہیں وہ کافر، اس دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا ہے وہ ایسے ہے جیسے کسی انسان نے کھیتی لگا لی، اور کھیتی لگانے کے بعد ہوا جو چلی تو ہوا سے اس کھیتی کو فائدہ پہنچنا چاہیے تھا، اس فصل کو اگنا چاہیے تھا، آب و ہوا کا اثر ہوتا ہے اس پہ، اور ہوا لیکن وہ ایسی چل پڑی جس میں شدید کوہر تھا، شدید پالا پڑ رہا تھا، شدید سردی تھی، اور وہ جا کر جب لگی ہے اس کھیت کو تو ساری برف جم گئی اور ساری کی ساری فصل تباہ ہو گئی۔ یہ مثال اس طرح دی ہے، اس کو سمجھے؟ تو اس نے نیکیوں کی فصل لگانے کی کوشش کی، لیکن جو کفر کی ہوا تھی نا اس کی، وہ جو کفر کا عقیدہ تھا وہ عقیدہ جا پڑا اس فصل کو اور وہ فصل برباد ہو گئی، تباہ ہو گئی۔ مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا، اور مثال ان کی جو خرچ کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں، کمثل ریح، ایسے ہے جیسے ہوا تھی، اور فیہا سر، اور اس میں شدید سردی تھی، اصابت، وہ سردی مار گئی، وہ ہوا مار گئی کس کو؟ حرث قوم، ان لوگوں کی کھیتی کو جن لوگوں نے ظلموا انفسہم، اپنے حق میں برا کیا تھا، کفر کیا تھا نا، فاہلکتہ، سو اس ہوا نے، اس سردی نے ان کی فصل کو اجاڑ کے رکھ دیا، وما ظلمہم اللہ، اور لوگوں اللہ نے ان پہ ظلم نہیں کیا، ولکن انفسہم یظلمون، وہ لوگ اپنی جان پر ظلم کرتے تھے۔ جو مال خرچ کیا اللہ تعالی کی رضا اور خوشی پہ خرچ نہیں کیا، اور جو مال خرچ کیا ایمان کے ساتھ خرچ نہیں کیا، اللہ کی خوشی کے لیے خرچ کرتے تو اللہ کو مانتے بھی تو صحیح، اگر خدا کو مانتے ہی نہیں یا خدا کو مانتے ہیں لیکن شرک بھی کرتے ہیں، دونوں صورتوں میں ان کی مال برباد ہو گئے۔ اللہ نے ظلم نہیں کیا، اللہ نے تو کہا تھا کہ ہمیں مان کر پھر خرچ کرنا ہے، بغیر مانے ایسی چیزیں ہو گئیں تو انہوں نے اپنی جان کو ہلاک کیا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا، مت بنانا، کیا چیز؟ بطانتن، رازدار۔ بطن کس کو کہتے ہیں؟ بطن پیٹ، پیٹ، اور بتانا وہ دوست جو بہت قریبی ہو، جیسے پیٹ انسان کا اپنا ہوتا ہے نا، ایسے ہی اتنا قریبی ہو کہ اسے راز کی بات بتائی جا سکے، انسان اس کے سامنے کوئی چیز چھپائے نہیں ہے۔ کانفیڈنٹ، اچھا، جو ایسا دوست ہو، بتانا، بہت قرب ہو اس سے۔ اللہ نے فرمایا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، من دونکم، اپنے علاوہ، یعنی اپنے مسلمانوں کے علاوہ کسی کو اپنا رازدار دوست نہ بنانا، کسی پہ اپنے راز افشا نہ کرنا۔ لا یعلونکم، وہ نہیں کریں گے تمہارے لیے کچھ بھی، خبالہ، مگر وہ شرارت کریں گے تمہارے لیے، فساد برپا کریں گے۔ اپنا بھیدی، اپنے غیر کو نہ بنانا، لا یعلونکم خبالہ، وہ کمی نہیں کریں گے، لا یعلونکم، ہرگز کوئی کمی نہیں، کسر نہیں چھوڑیں گے، خبالہ، تمہاری بربادی میں فساد اور شرارت کریں گے، بالکل تمہارے کام نہیں آئیں۔ یہ منع کیا ہے کسی کافر کو اتنا گہرا دوست بنا لینا کہ انسان اپنے ساری چیزیں اس کے سامنے اگل۔ دو باتیں ہیں، ایک بات تو یہ ہے کہ دوستی کے متعلق کل پرسوں وہ گزر گئی، 4 جو کیٹیگریز تھی نا وہ گزر گئیں، وہ دیکھ لیجئے گا آپ، وہاں سے سمجھ میں آ جائے گی کہ کس کے ساتھ کتنی دوستی۔ دوسری حدیث آئی ہے مسلم میں، دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کوئی کام کرنا چاہتے ہو نا تو اللہ سے مدد مانگو اور اس کام کے چھپا کر کرنے میں مدد لو۔ اس کا ایگزیکٹلی اردو ترجمہ تو اب مشکل ہے ذرا، لیکن مطلب یہ ہے کہ اپنے منصوبے کا اظہار ہر جگہ نہ کرتے پھرو، جتنا تم چھپا کے کام کرتے رہو گے، اپنے تک محدود رکھ کے، اتنا ہی تم کام زیادہ کر سکو گے، اور اگر تم لوگوں کو سب کو بتاتے پھرو یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، کام نہیں ہو سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پوشیدگی سے مدد لو، چھپائی ہوئی چیز سے مدد لو، چھپنے سے مدد لو، یعنی جو تم کام کرنا چاہتے ہو، کسی بڑی مشن کو انجام تک پہنچانا چاہتے ہو تو چھپ کر کے کام کرتے رہو۔ نقصان یہ ہو جاتا ہے
کہ بعض صورتوں میں وہی خبریں دشمن تک پہنچ جاتی ہیں، پھر کام نہیں ہو پاتا، اور بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ دشمن اور دوست کی تو کوئی نہیں ہوتی، بڑا کام کوئی کرنا ہے نظر لگ جاتی، تو انسان اس نظر کا شکار ہو جاتا ہے، کام نہیں کر پاتا۔ تو جو بڑا کوئی منصوبہ ہے زندگی میں کام کرنے کا، جو ضروری ہیں بس ان سے بات کرو، جو لوگ ضروری نہیں ہیں اس میں کیا ضرورت ہے ہر ایک سے بات کرنے کی؟ اس لیے فرمایا کہ لا یعلونکم خبالا، وہ تمہاری تباہی میں کسر نہیں اٹھا رکھیں گے، ودو، وہ تمنا کرتے ہیں، ما، ہر اس چیز کی، انتم، جو تمہیں تنگی میں ڈالے۔ کافر تو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ ایسا رویہ رکھو جو انہیں تنگی میں ڈالے۔ قد بدت البغضاء، اور یہ جو بغض ہے، وہ جو تھوڑی بہت پہلے تکلیف تھی نا، اللہ نے کہا تمہیں ماریں گے تو نہیں، مار نہیں سکتے مگر تھوڑی بہت تکلیف۔ قد بدت البغضاء، یہ یہودیوں کے منہ سے جو تم سن رہے ہو، من افواہم، ان کے منہ سے یہ تو ظاہر ہو گئی، قد بدت ظاہر ہو گئی ہے، البغضاء بغض، جو ان یہودیوں کے سینے میں مسلمانوں کے لیے چھپا ہوا تھا بغض، یہ تھوڑا بہت تو ظاہر ہو گیا ہے، من افواہم، ان کے منہ سے، وما تخفی، اور تمہارے خلاف تخفی، جو چھپا ہوا ہے، صدورہم، ان کے سینوں نے چھپا رکھا ہے، اکبر، وہ تو بہت بڑی چیز ہے، تم سے بہت بڑی نفرت ہے جو ان کے سینے میں چھپی ہوئی ہے۔ یہ جو تھوڑا بہت بول لیتے ہیں یہ تو صرف ظاہر کی چیز ہے، یہ تو ہو گئی، اب ظاہر میں آ گئی، نکلی پڑتی ہے۔ قد بدت البغضاء من افواہم، یہ دشمنی کی بات ان کی زبان سے نکلی پڑتی ہے، یعنی زبان سے کہتے ہیں۔ آج کل بھی یہی، جہاں کسی کو موقع ملتا ہے ایسے ہی مسلمانوں کے خلاف بولتے ہیں، لیکن اللہ نے کہا یہ تھوڑی بہت ہے، جو کچھ سینوں نے چھپا رکھا ہے، جو چھپا ہے ان کے جی میں، اس سے کہیں زیادہ ہے۔ قد بینا، ہم نے واضح کر دیا ہے، لکم، تمہارے لیے، الآیات، کیا چیز؟ دو تفسیریں کی گئی ہیں، یعنی یہودیوں میں جو تمہارے خلاف نفرت ہے اور بغض ہیں، یہ آیات، یہ چیز ہم نے تم پہ واضح کر دی ہے۔ ان کنتم تعقلون، اگر تم میں عقل ہے تو آئندہ سے کام لینا، اگر عقل ہے بس سمجھ جاؤ ہم نے تمہیں بتا دیا ہے، اب ہماری ذمہ داری نہیں رہی۔ ایک یا دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ قد بینا لکم الآیات، ہم اس سے پہلے دوستی کے بارے میں یہودیوں اور کافروں سے اپنی آیات واضح کر چکے ہیں، ہم نے بیان کر دی ہیں۔ ان کنتم تعقلون، اگر تم میں عقل ہے تم خود ہی اپنا کام کرو، اپنے آپ کو سنبھالو۔ یہ ہے نصیحت اللہ نے، کہ کبھی بھی کسی غیر مسلم کو اپنا ایسا دوست مت بنانا کہ اپنے سارے راز اس کے سامنے اگل کے تم رکھ دو، یہ تو بہت تھوڑی، وہ تو ہمیشہ تمہیں تباہی شرارت کے پر آمادہ ہیں۔ ودو ما عنتم، تمنا کرتے ہیں کہ کوئی چیز ایسی ملے جس سے مسلمان تکلیف میں پڑیں۔ قد بدت البغضاء من افواہم، یہ نکلی پڑتی ہے ان کی زبان سے تمہاری دشمنی کی چیزیں۔ وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو کچھ ان کے سینوں میں پوشیدہ ہے نا تمہارے متعلق برائیاں، اکبر، کہیں زیادہ بڑے منصوبے ہیں، کہیں زیادہ نفرت ہے انہیں تم سے۔ قد بینا لکم الآیات، اور ہم تو اپنی نشانیاں، احکامات، سب چیزیں تمہیں سنا دی ہیں اور تمہیں واضح کر دیا۔ ان کنتم تعقلون، اگر تم میں عقل ہے تو سمجھ جاؤ۔ دیکھا کیسی نصیحت کی ہے، اور ان آیات کی روشنی میں مسلمانوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کرتے ہیں، اپنوں سے دور، اور جو جتنا بھی بڑا دشمن ہے مسلمان کا، اس کو سب راز پتا ہوتے ہیں، اس کو سب چیزیں بتاتے ہیں۔ ہاں، تنبیہ کی ہے، ہاں کا لفظ جیسے اردو میں کہتے ہیں ارے، اڑے، یہ بھی دو قراءتیں ہیں نا، ایک را کی ہے ایک اڑا کی ہے، ارے، اڑے، ہاں، سنو، یاد رکھو، انتم، تم ہو، الائی، محبت کرتے ہو، ہاں یاد رکھو، انتم، لوگو، تم ہو مسلمانوں، کیا کرتے ہو؟ الائی، محبت کرتے ہو، تعلق رکھتے ہو، دوست بنتے ہو، تحبونہم، اور تم ان سے محبت رکھتے ہو، یہودیوں سے، تم اتنے سادہ ہو کہ تم ان سے محبت رکھتے ہو، ولا یحبونکم، اور وہ تو تم سے محبت نہیں رکھتے، وہ تو تمہارا بھروسہ نہیں کرتے، وتؤمنون، اور تم ایمان لاتے ہو، بالکتاب کلہ، تمام کتاب پر، تمام کتاب سے مطلب یہ کہ تمام کتابوں پر،
کتاب اس میں جنس میں آ گیا نا. اللہ نے فرمایا تم ایسے ہو کہ تم انہیں دوست رکھ لیتے ہو، وہ کوئی محبت نہیں کرتے. کہ اس دھوکے میں غرے میں نہ مارے جانا کہ تم بھی ان کے محبوب بن گئے ہو، اور تمہارا حال تو یہ ہے کہ تم تمام کتابوں کو مانتے ہو اور اس کے برعکس وہ تمہاری کتاب کو نہیں مانتے، وہ قرآن کو نہیں مانتے، جبکہ تم ان کی کتابوں کی تصدیق کرتے ہو. وَإِذَا لَقُوكُمْ، اور جب ملاقات کرتے ہیں تم سے، قَالُوا آمَنَّا، کہتے ہیں ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا، اور جب تنہا ہوتے ہیں، عَضُّوا، غصے کے مارے کاٹتے ہیں، علیکم، تم پر، الانامل، اپنی انگلیوں کو منہ میں چباتے ہیں، اپنی انگلیوں کو اکیلے ہوتے ہیں کاٹ کاٹ کر کھاتے ہیں تم پر انگلیاں، من الغیظ، غصے کے مارے، دشمنی سے، دشمنی کی وجہ سے اپنی انگلیاں چباتے ہیں منہ میں دے کے کہ کسی طرح ان مسلمانوں کا کچھ کیا جائے، کسی طرح انہیں برباد کیا جائے، کسی طرح انہیں ختم کیا جائے. اللہ نے کہا جب تنہا ہوتے ہیں، اور یہ اللہ نے اس دور کی بات بیان کی ہے جب یہودیوں کا مسلمانوں پر غلبہ نہیں تھا، کچھ کر نہیں سکتے تھے، اور ہم تو اس دور میں ہیں جب یہ کچھ کر سکتے ہیں بظاہر. اللہ نے فرمایا ہے تنہا ہوتے ہیں تو ان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ تمہارے خلاف دشمنی میں کہتے ہیں انگلیاں کاٹ کھاتے ہیں کہ کچھ بن نہیں سکتا. کس طرح؟ عض عربی میں یہ جو عضو ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ کسی انسان کو شدید غصہ آ جائے اور وہ اپنے شدید غصے کو نافذ نہ کر سکے. تو غصہ تو آتا ہے شدید، نافذ نہیں کر سکتے. قل موتوا بغیظکم، تم کو مرو اپنی غصے کی آگ میں جل کے. آپ انہیں کہیے مرو، جیسے کہتے ہیں جاؤ جہنم میں، مرو اپنے غصے کی آگ میں. تمہارے غصے کی وجہ سے اللہ کا فضل ہم پہ ہونا چھوٹ جائے، یہ نہیں ہوگا. ان اللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ خوب باخبر ہے بذات الصدور، سینے کی بات سے. شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ نے ترجمہ کیا ہے کہ جیوں کی بات سے. صدور صدر کی جمع ہے نا، صدر کہتے ہیں سینے کو، تو عام طور پہ بھید، سینے کا بھید ایسے کہلاتا ہے نا، تو اس لیے انہوں نے صدور کا ترجمہ کیا ہے جیوں، جیوں کی بات. سمجھتے ہو؟ جی، دل، نفس، ضمیر، ان سارے معنی میں آتا ہے. تو انہوں نے ترجمہ کیا ہے کہ بذات الصدور، اللہ کو معلوم ہے جیوں کی بات. ان تمسسکم حسنۃ، اور اگر کوئی خوشی کی چیز مسلمانوں تمہیں مل جائے، کوئی خوشی کی، کوئی اچھائی کی چیز تمہیں مل جائے، تو بھلائی کی چیز ملے تمہیں، تو سؤہم، انہیں بڑا برا لگتا ہے، انہیں دکھ ہوتا ہے، یہودیوں کو پریشان ہوتے ہیں کہ آخر مسلمانوں کو بھلائی کیوں مل گئی. وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ، اور جب کوئی برائی کی چیز تمہیں ملے، کوئی مصیبت پہنچ جائے، یفرحوا بِهَا، خوش ہوتے ہیں اس پہ کہ اچھا ہوا، اب مسلمان پھنسے، اب مسلمانوں پہ تباہی آئی. اللہ نے کہا اس سے وہ خوش ہوتے ہیں. اور جب تم کسی مصیبت میں پڑ جاؤ تو خوشی، اور تمہیں کوئی اچھی چیز مل جائے تو ان پر بڑی گراں گزرتی ہے. لیکن ہم تمہیں بتائیں وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر سے کام لو، یعنی ڈٹے رہو اپنے کام پہ. یہ صبر کا مطلب جو ہے نا، ہم نے عاجزی سمجھ رکھا ہے نا کہ فلاں نے صبر کیا یعنی بس کیا کر سکتا تھا، کچھ نہیں. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں، لیکن اصل میں صبر میں عربی کا مطلب جو ہمیشہ آپ سے عرض کرتے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ڈٹ جانا، مصائب، تکالیف جو کچھ بھی آئیں اس کو اس کے راستے سے، اس کے مشن سے نہ ہٹا سکیں. اس لیے یہاں دیکھیے شاہ صاحب نے کتنا اچھا ترجمہ کیا ہے، وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم ٹھہرے رہو، وہی بات ہوئی، جمے رہو، ٹھہرے رہو، ڈٹے رہو اپنے کام پہ. جتنی بھی مشکلات آئیں، مصائب آئیں، اپنے کام کو نہیں چھوڑنا، اپنے مشن کو نہیں چھوڑنا. وہ طوفان گزر جائے پھر اٹھ کھڑے ہو، پھر اپنا کام کرو. وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرو یعنی ڈٹ جاؤ ایک، وَتَتَّقُوا، اور دوسری بات یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو. لا یضرکم، مسلمانوں کوئی چیز نقصان نہیں دے گی، کیدہم، ان کی تدبیر، شیئا، ذرہ بھی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. دو کام کرنے ہیں، ایک صبر، ایک تقوی. اپنے کام، اپنے مشن سے وفاداری کہ یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، اس کو نہیں چھوڑنا. یہ وہ چیز ہے جو اب مسلمانوں میں
مسلمانوں میں اتنی بھی نہیں رہی جتنا نقشے کا جو دریا ہوتا ہے اس میں نمی ہوتی، بالکل نہیں رہی۔ ایک کام کو شروع کریں گے 10 آدمی مل جائیں گے، اس کام کو کرنا ہے، اور جب طے ہو گیا کرنا ہے تو پھر ایک ایک کر کے سلپ ہونا شروع ہوتا ہے، بیچارے 2-4 ہی آخر پہ رہ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یا اللہ کیا کریں، لوگ نہیں ملتے۔ چھوٹا سا کام شروع کرنا ہے، مسجد بنانی ہے، کمیونٹی میں نہیں ہے، پورا مجمع ہاتھ کا بالکل مسجد بنائیں گے صاحب، بالکل کوئی فکر ہی نہ کریں۔ اور جب فنڈ ریزنگ کرنی ہے، جب پیسے اکٹھے کرنے ہیں، مانگنے ہیں، پھر پتا چلتا ہے صرف پہلی صف اس میں سے بھی چند ایک نمازی رہ گئے اور تو کوئی رہا نہیں، اب کیا کریں؟ اس لیے بڑے کام نہیں ہو سکتے، کیونکہ آدمی فرد واحد کچھ نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کے آغاز میں 5 برس تک تقریباً بیت اللہ میں آ کے نماز نہیں پڑھی، گھر پہ پڑھتے تھے، اور اس پہ عمر رضی اللہ عنہ آئے ہیں اور انہوں نے پہلی نماز ہی آ کے ظہر کی نماز ہوئی تھی تو بیت اللہ میں آ گئے، ان کا نماز پڑھو، ہم کیوں چھپیں؟ اور جو لڑائی ہوئی اور اس پہ عمر رضی اللہ عنہ کو انہوں نے ستایا، تنگ کیا اور بعض چیزیں اٹھا کر ماری، پھینکی، تو اس پہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم اب تک ہی ہو جو کچھ کر رہے ہو، اور جس دن ہماری تعداد 300 سے زیادہ ہو گئی پھر میں دیکھوں گا ہمارے سامنے کون ٹھہرتا ہے اور کون لڑتا ہے۔ اور یہ ان کی بات اللہ کی جانب سے ہی تھی، بدر میں پوری ہوگی۔ تو اس لیے یہ جو کام ہے نا بڑے استقلال کے ساتھ، بڑے ڈٹ کے جم کے کرنے ہوتے ہیں۔ بینک بنانا ہے مسلمانوں کے لیے، بینک کے لیے 5-10 آدمی چاہیے، ایک آدمی تھوڑے ہی کر سکتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی، ان کا کام کی اہلیت کوئی شک و شبہ نہیں، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے ہیں تب جا کر بات زیادہ بن گئی۔ اسی وجہ سے اقبال نے ایک جگہ کہا ہے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق انہوں نے ایک مصرع کہا ہے اور فارسی کا ہے، ہاں نہیں اردو کا ہے، انہوں نے کہا عصا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد۔ جب تک عصا نہ ہو، ہاتھ میں ڈنڈا لاٹھی، یعنی اسباب وسائل جو ظاہر میں کام کرنے کے ہیں، تو پھر کلیمی نہیں چلتی جب تک یہ چیزیں ساتھ نہ ہو۔ اس لیے اللہ نے کہا 2 کام کرنے ہیں تم نے، تصبرو ڈٹ جاؤ، جو کام کرنا ہے کر کے ہی رہیں گے، ایک وتتقو اور تقوی اختیار کرو، لا یضرکم، اللہ نے فرمایا ہے کیدہم شیئا، ہرگز ان یہودیوں کی تدبیریں تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکیں گی۔ تم میں 2 چیزیں ہونی چاہیے، ایک استقلال اور ایک تقوی، اللہ کا خوف۔ اور ہوتا یہ ہے کہ منصوبے بناتے ہیں کافروں کے خلاف، یہ کریں گے یہ کریں گے، اور ایک دن کانفرنس اپنی نہیں چلا سکتے۔ اور تقوی اتنا ہوتا ہے کہ قوم کا پیسہ، لوگوں سے پیسہ لے کے اسلام کے نام پہ ذاتی عیاشیوں پہ خرچ ہو جاتا ہے، تو تقوی بھی نہ ہو، اپنے مشن سے وفاداری بھی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ آخر کس برتے پہ کہے کہ تم بڑے اچھے ہو، تمہاری ہم مدد کر دیں گے، وہ کیوں بھائی؟ ان اللہ بما یعملون محیط، اور اللہ تعالیٰ گھیرے ہوئے ہے، اللہ کے بس میں ہے، جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ کے بس میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اسے ناکام بنا دے گا۔ یہ 2 شرطیں تم پوری کر دو، پھر نہیں گھبراؤ، پھر ہمارے بس میں ہیں یہودی اور کافر، ہم ان کے ساتھ خود نبٹ لیں گے، مگر تم میں صبر اور تقوی ہونا چاہیے۔ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے تمہید باندھ دیا کہ یہودیوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہونا ہے آئندہ کو، اور جو بھی چیزیں ہونی ہیں، تمہیں کیا کرنا ہے۔ اسی لیے یہاں سے 120 نمبر آیت سے جو آگے بات شروع ہو رہی ہے نا، اس کو آپ دیکھیں گے یہاں سے لے کے تقریباً اس سورت کے آخر تک اب ایک ہی مضمون چلا جائے گا، اور وہ ہے غزوہ احد، کہ دشمنوں سے مقابلہ ہے، تم نے کیا کیا کرنا ہے، تم نے پسپائی اختیار کر لی، اس کی وجہ کیا تھی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے یہ معاملہ پیش آ گیا، اس کی کیا وجہ تھی۔ یہ 120 کے بعد 80 آیات اور رہ جاتی ہیں نا، تو یہ 80 آیات جو ہیں تقریباً یہ ساری غزوہ احد کے متعلق ہیں، اس لیے اس میں سیرت کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، صحابہ رضی اللہ عنہم کی قربانیوں کا بہت سا حصہ آ جاتا ہے۔ انشاءاللہ کل یہاں سے شروع کریں گے۔